پھر جب تابعین کا دور آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آج جن کی قبر کی توہین کی گئی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور آج ان کی قبر پر حملہ کر کے اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور پورا عالم اسلام اس پر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہمارے حکمرانوں کی زبانوں سے ایک جملہ تک نہیں نکلا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ امت پر عمر بن عبدالعزیز کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو ایک علم کی شکل میں اگر محنت کر کے مرتب کیا تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا۔ یہ کارنامہ انہوں نے سرن جس صحابی کے پاس جہاں جہاں حدیث تھی ان کو اکٹھا کر کے ان کی تحقیق کر کے صحیح معنی میں ایک علم کی شکل میں اگر مرتب کیا علم حدیث کو تو یہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا۔ یہ ان کا کارنامہ ایک تو یہ، اور پھر عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہیں، جنہیں عمر ثانی کا لقب ملا، یہ عمر بن عبدالعزیز غور کرو، آدمی اگر چاہے تو بادشاہت میں بھی اپنی جنت بنا سکتا ہے، اگر چاہے مالداری میں بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، جنت کو بنا سکتا ہے، اور نہ چاہے تو غربت میں بھی اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے، ابھی خلیفہ نہیں بنے، تو یہ ایسا ناز کا پلا ہوا تھا اور ایسا ذہن تھا کہ سب سے زیادہ قیمتی کپڑا، سب سے زیادہ تکلفات والی زندگی، سب سے زیادہ تعیش والی زندگی عمر بن عبدالعزیز کی تھی۔ کہیں جا رہے تھے، ایسا قیمتی ابا اور پھر اس زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہے، کسی عالم نے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ جائز نہیں، اس کو اوپر کرو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ایک دفعہ کہا ہے اگر زندگی چاہیے تو دوبارہ مجھے نہیں کہنا اسے، تعیش والی زندگی۔ لیکن جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہونے لگا اور اسے یہ کہا گیا کہ اپنی آخرت اگر چاہتے ہو، ایک عالم بزرگ نے کہا اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، چلتے چلتے کوئی ایسا کام کر جاؤ جس سے تمہاری جنت بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں ایک ایسا کام کرتا ہوں جس میں میری نفس کی کوئی خواہش نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ نہیں بناتا، میں عمر بن عبدالعزیز کے لیے وصیت کرتا ہوں میرے بعد اسے خلیفہ بنایا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام پیش، اور پھر اسی عالم سے کہا لکھ کر ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈال دیا، اور وہ ڈبیا کو بند کر کہا باہر جاؤ، اور باہر جا کر لوگ انتظار میں ہیں، بتاؤ ان کو کھول کر کس کا نام ہے۔ وہ باہر نکلے، سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا خدا را میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر اس میں میرا نام ہے تو میرا نام مٹا دو، میں خلافت نہیں چاہتا۔ ایک اور ملا، ہشام ملا، اس نے کہا اگر میرا نام نہیں ہے تو خدا کے لیے میرا نام لکھ دو، انہوں نے کہا مٹا دو، انہوں نے کہا لکھ دو، کھولا عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا۔ عمر بن عبدالعزیز وہیں ایسا سکتہ طاری ہوا، ایسا لرزہ طاری ہوا اپنا نام سن کر، وہیں بیٹھ گئے، نکاحت کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ دو آدمیوں نے سارے سے اٹھایا، ممبر پر بیٹھے، کہا لوگو میں خلافت کا طلبگار نہیں ہوں، آپ اپنی مرضی سے کسی اور کو خلیفہ بنا دو۔ لوگوں نے کہا جب بادشاہ وقت نے، امیر نے آپ کی نامزدگی کی ہے آپ ضرور اسے قبول کریں۔ کہا اچھا میں پھر قبول کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کے کہا میں قبول کرتا ہوں، اور اپنی اس خلافت میں پھر میں جنت بنا کر دکھاؤں گا کہ خلافت میں بھی جنت بن سکتی ہے، بادشاہت میں بھی بن سکتی ہے۔ وہ لباس فاخرہ اتر گئے، وہ ناز نخرے سارے ختم ہو گئے، وہ سارے تکلفات ختم ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز یکسر بدل گئے۔ اور اس سے پہلے اموی بادشاہوں نے جو ظلماً لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی ہوئی تھیں اور ان کے باغات، ان کی جائیدادیں، سونا چاندی اپنے اپنے دور میں ظلماً لی ہوئی تھیں، عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ یہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اپنی پیٹھ بستر سے نہیں لگاؤں گا جب تک ایک ایک پائی واپس نہ آئے۔ اور دوستو
احتساب شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے، اپنی ذات سے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں گئے، ان کی بیوی فاطمہ کئی نسبتوں سے شہزادی تھی، باپ بادشاہ، بھائی گورنر، شوہر بادشاہ بن گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جا کر گھر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بیوی سے کہا فیصلہ کرو، یا مجھے چاہتی ہو یا یہ مال چاہتی ہو، اس گھر میں یا یہ مال رہے گا ظلم سے جمع کیا ہوا، یا عمر بن عبدالعزیز رہے گا، دونوں چیزیں اس گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بیوی نے کہا یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے، میں اس سے کئی گنا زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ سارے وہ اموال عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر سے اکٹھے کیے اور ساری جائیدادیں اور بیت المال میں جمع کرا دی۔ جب شاہی خاندان نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کہاں چھوڑے گا، تو پھر اس کے لیے کوئی محکمہ نیب کا نہیں بنانا پڑا، سب کے سب نے دیکھا کہ عمر اس پر تلا ہوا ہے، سارے شاہی خاندان نے وہ ضبط شدہ جائیدادیں اور اموال بیت المال میں جمع کرا دی۔ اور جب عام لوگوں نے دیکھا عمر نے اپنے خاندان کو نہیں چھوڑا، اپنے گھر کو نہیں چھوڑا، ہمیں کہاں سے چھوڑے گا، ان سب نے بھی ظلماً لیے ہوئی اموال جتنے سرکاری افسران تھے ان سب نے جمع کرا دی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس انداز میں آغاز کیا اپنی خلافت کا۔ اور پھر میں نے عرض کیا ایک تو وہ زندگی کہ پورے ملک کا سب سے قیمتی کپڑا عمر بن عبدالعزیز کے بدن پہ آتا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا عمر بن عبدالعزیز معمولی وظیفہ جو ایک عام مسلمان کا تھا بیت المال سے اپنے گھر کے خرچ کے لیے اتنا لیتے۔ ایک دن گھر میں آئے ان کی بیٹیاں وہ شہزادیاں، عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ منہ پر کپڑا ڈال کر اور بات کر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا بیٹے منہ پہ کپڑا کیوں ڈالتی ہو؟ کہا آج گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، سالن وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے لہسن اور پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو منہ سے بو آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم منہ پر کپڑا ڈالے۔ بیوی عید قریب ہے، بیوی نے کہا سارے شاہی خاندان کے نئے کپڑے ہوں گے، عید قریب ہے، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے ہیں، ہمارے بیٹوں کے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں بچوں کے عید کے نئے کپڑے بناؤں۔ بیوی نے کہا بیت المال کا جو نگران ہے، خازن، وزیر خزانہ، مزاحم اس کا نام تھا، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کا زر خرید غلام رہ چکا تھا، لکھا اس کو عید کے کپڑے بنانے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ گارنٹی دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی، میری بھی پکڑی جائے گی، میں نہیں دے سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مہینے کی کہاں سے دوں؟ کہا پھر نہیں مل سکتی، نہیں ملی تنخواہ۔ آج کا وزیر خزانہ ہوتا کہتا ہے تسی لے جاؤ میں لے جانا، تھوڑا ہی تو ہے، سب کچھ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک نمونہ پیش کیا۔ خیر عید کا دن آیا، عمر بن عبدالعزیز نے نماز پڑھائی عید کی، سارے شاہی خاندان کے شہزادوں پر نظر ڈالی، زرق برق لباسوں میں ملبوس عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کا پرانا لباس، بچوں نے بھی محسوس کیا، عمر بن عبدالعزیز نے بھی محسوس کیا۔ نماز کے بعد بچوں کو بلایا اور فرمایا بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ آج پبلک کے مال سے، حرام مال سے میں تمہیں لباس بنا دیتا، آج تو تم خوش ہو جاتے، لیکن کل باپ بیٹا سب کو جہنم کے لباس پہننے پڑتے۔ میں نے یہ پہلا راستہ یہ اختیار نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ آج ہم صبر کر لیں اور پبلک کے مال کے قریب نہ جائیں، حرام کے قریب نہ جائیں، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی اور کل باپ بیٹا سب جنت کے جوڑے پہنیں گے۔ میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ آخری وقت میں ان کا سالہ پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا آپ کے 11 بیٹے ہیں، آپ نے وہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب
وراثت تقسیم ہوئی، 11 بیٹوں میں سے ہر ایک کے حصے میں صرف 9 درہم آئے، صرف 9 درہم۔ کہا آپ نے وہ کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کو اللہ سے، جو پبلک کا حق تھا میں نے انہیں دیا نہیں، جو ان کا حق تھا وہ میں ان سے روکا نہیں، میں نے ان کو اللہ سے ڈرنا سکھا دیا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہیں گے اللہ خود ان کی کفالت کرے گا، اور اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے ایسی اولاد کی مجھے بھی پرواہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز حلال مال سے اولاد کی تربیت کر کے گئے، اور یاد رکھیں حرام مال سے علماء نے لکھے جو کسی کی وجہ سے غور سے سنیں یہ میری بات، جو کسی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ہی اس پر مسلط کر دیتے، اسی اس پر مسلط۔ اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، حرام حلال اکٹھا کر رہے، او جی کیا کریے جی بچے بس، کل یہی اولاد تمہیں جوتے مارے گی۔ حرام سے پرورش ہوئی ہوگی، بیٹا کہے گا تو کی کیتا ساڑے واسطے، کی چھوڑا ساڑے واسطے۔ ہاں باپ کو جوتا دکھائے گا، ماں کو جوتا دکھائے گا، باپ پھر روتا پھرے گا۔ اور یہ فرمایا یہ اٹل طے بات ہے، جو کسی کی وجہ سے اللہ کی بغاوت کرتا ہے اللہ اسے ہی اس پر مسلط کر دیتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے انہیں اللہ سے ڈرنا سکھا۔ چنانچہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دنیا بھی اتنی دی کہ کئی صوبوں کے گورنر رہے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے، اور ایک ایک وقت میں ایک ایک بیٹا کئی 100 گھوڑے جہاد کے لیے وقف کرتا تھا۔ اللہ نے دنیا بھی اتنی دی۔ اسی زمانے کے دوسرے حکمران جو اپنی اولادوں کے لیے حرام بہت چھوڑ کر گئے لیکن اللہ سے ڈرنا سکھا کے نہیں گئے، اللہ نے انہی شہزادوں کو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ حرام میں کبھی برکت نہیں۔ اولادوں کے لیے حلال چھوڑو، حلال حرام نہیں، کل عیش وہ کرتے رہیں گے، ٹھکائی قبر میں آپ کی ہوتی رہے گی۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ کچھ مسلمان غور کرو روم میں قید ہو گئے، اس قید سے 9 مسلمان نکل کر بھاگے، فرار ہوئے، 8 راستے میں قتل ہو گئے۔ ایک حبیب نامی مسلمان اپنے گھوڑے پر بھاگتے چلے آ رہے تھے، 8 ساتھی قتل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ان کا نام لے کر کوئی پکار ہے حبیب رکو۔ حبیب کہتے ہیں میں سمجھ گیا، پکڑا گیا، جو میرے پیچھے آ رہے تھے وہ مجھ تک پہنچ گئے، میں پیچھے مڑا، میرا نام کیسے ان کو معلوم ہو گیا؟ پیچھے مڑا تو وہ میرے 8 ساتھی جو شہید ہو گئے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو شہید ہو گئے تھے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سارے شہید ان کے جنازے میں شرکت کریں، اس لیے سارے شہداء، اور قرآن کہتا ہے شہید تو زندہ ہے، ہاں سارے شہداء ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ جنازے کے بعد ان کی میت رکھی گئی، ابھی دفن نہیں ہوئے، ہوا چلی اور ایک کاغذ کا پرزہ اڑتا ہوا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ کر گرا، جس پر بغیر سیاہی کے نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا جن جنتوں کا ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے وعدہ کیا تھا وہ جنتیں ہم نے دے دی۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ آج جن کی قبر کی بھی حرمتی کی گئی، ان کی لاش کی بھی حرمتی کی گئی، اور پورا عالم اسلام اس بے حیائی کے گھنونے اور اس صفاقانہ فعل پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، گنگ ہو گئی ہیں ان کی زبانیں۔ ہم اس ظالمانہ اور اس صفاقانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام میت کی بھی حرمتی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر ٹیک مت لگاؤ، قبر کو مت روندو، قبر کی بھی حرمتی مت کرو عام مسلمان کی۔ اور پھر ایک وہ شخص جس نے عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک وہ عدل و انصاف کی مثالیں دوپہر کے سورج کی طرح نظر آتی رہیں گی، اور وہ امت کے محسن جنہوں نے حدیث کو مدون کر کے امت تک پہنچایا، اس محسن امت کی قبر کی توہین، تقوی اور علم و عمل کے آفتاب میں مہتاب کی قبر کی توہین،
اور عالم اسلام کی خاموشی یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، گھناؤنا فعل ہے۔ اللہ کرے امت کی یہ بے حسی دور ہو جائے، غفلت کی چادر امت اتار دے، اور پھر سے اللہ کرے وہ ماضی والی کوئی غیرت اور حمیت کی رمق امت کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ماضی کے ان کرداروں سے اللہ ہمیں مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔